بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ اس خواہش کی وجہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ کیسر و کسرا جیسے بڑے حکمران حضرت عمر فاروق کے دربار میں اسلام پیش کرتے ہیں۔ سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ نے اپنے وفادار غلام جرکا سے اظہار فرمایا۔ آپ نے کہا، جرکا آج مچھلی کھانے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بازار سے خرید کر لا سکوں، اس لیے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا کے پاس جانا پڑے گا، جو کہ 8 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوٹے جرکا اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم ہوں، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی۔ پھر آج جب خواہش کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا۔ وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے واپس آ گیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کے پیٹ پر گرد و غبار جم گیا تھا۔ جب آپ گھر آئے تو میں نے عرض کیا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے اور آپ کے لیے تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ جرکا نے جیسے یہ الفاظ کہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں میں ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر فرمانے لگے، اے جرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا؟ یہ سب دیکھنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کے کہنے لگے، جرکا، مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں۔ میں تو صرف دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ جرکا، چل تو ہی بتا کہ اگر یہ گھوڑا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا، اے اللہ، میں تو جانور تھا، بے زبان تھا، جرکا تو بتا اللہ کے حضور گھوڑے کی سوار کا کیا جواب دوں گا؟ غلام جرکا فرماتے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے اور ساتھ میں بھی روتا رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جرکا، یہ ساری مچھلی غریبوں میں تقسیم کر دو اور انہیں کہو کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔